اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذالک دحاہا۔ عزیزان محترم، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا۔ عزیزان محترم، دحو الارض کی فضیلت والا دن ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس دن کچھ اعمال ہیں جن میں سے جو ذکر کر رہے ہیں وہ اعمال اس دن غسل کرنا اور اس دن کی نماز ہے، اور اپنے لیے کثرت سے دعا کرنا، کیونکہ یہ دن بابرکت بفضیلت دن ہے۔ اور اس دن کے واقعات کو اگر دیکھا جائے تو ان واقعات میں جو خاص واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم کی ولادت کا دن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ شہادت امام رضا علیہ السلام کا دن بھی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سورہ مکہ ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے 69واں سورہ ہے، اور اس سورے میں 46 آیتیں ہیں، اور اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لیکن آج اس دحو الارض کی مناسبت سے جس حصے کا ہمیں ذکر کرنا ہے وہ ہے کہ اس دن یعنی 25 ذی-القعدہ، جس دن قدرت پروردگار اور شکر گزاری کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ خداوند عالم نے مخلوقات کے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ اس واقعے میں خدا اپنے بندوں کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس دن پہلی آسمان کو اس طرح کہ پروردگار نے آسمان کو اس طرح بلند کیا اور اس کی چھت کو بلند کرنے کے بعد اس کو برابر کر دیا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشنی دی، اور اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا، اور زمین میں تمہارے لیے اور جانوروں کے لیے نعمتیں رکھیں، اور یہ تمہارے لیے سرمایہ ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تم پاکیزہ کردار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، اس کا جو ورڈ ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ دال ہے الف ہے، اور اس کے معنی ہے پھیلانے اور بچھانے کے۔ اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس دن، اس فضیلت والے دن میں انسان کامیاب اور کامران نظر آتا ہے۔ پروردگار سے گزارش ہے کہ پروردگار ہمیں اس دن میں اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول، اور اس دن میں ہمیں اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کی توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔